अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई जब हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब और मरियम सफदर साहिबा के लिए ज़ुबैर उमर साहब एनआरओ मांगने के लिए जा पहुंचे आर्मी चीफ के पास। ये दो मुलाकातें हुई, एक अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी 7 सितंबर को, जिन्हें ज़ुबैर साहब ने भी डिनाई नहीं किया। कल अगर गौर किया जाए तो कल बहुत ही दिलचस्प चेन ऑफ इवेंट्स थी। अगर अब हम आज वन बाय वन इसको इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे कि कल हुआ क्या है, और इसमें हम देखेंगे कि गौर किया जाए तो आर्मी चीफ ने कल दो बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक्स खेले। एक तो इनकी जो जमहूरियत का ये राग अलापते हैं उस पर एक इनको शट कॉल दी और इनको कैटेगोरिकली बताया कि मैं हूं जो असल में जमहूरियत का रखवाला हूं इस मुल्क में। आर्मी चीफ ज़रूर हूं, फौज का सरबराह ज़रूर हूं पाकिस्तान में, लेकिन मैं जमहूरियत की आपसे ज़्यादा इज्जत करता हूं और मैं किसी किस्म के अदालती मामले में, किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई जो अदालत की तरफ से हो रही है उसमें मैं हरगिज़ इंटरफेयर नहीं करूंगा। माजी में जो होता रहा होता रहे। अब जाहिर बात है, वज़ीर आज़म जुनेजो की पीठ में खंजर घोंपने में नवाज शरीफ साहब का जितना बड़ा किरदार रहा है माजी में, और फिर जनरल ज़ियाउल हक की पर्ची पर जिस तरह से ये तशरीफ़ लाए वो, और जनरल जिलानी उनसे भी पहले, तो वो किसी से ढका छुपा नहीं इनका बूट से बूट तक का सफ़र। इस पर एक तो इन्होंने जो कैटेगोरिकली इनकार कर दिया और मरियम का जो पैगाम लेकर ये गए ज़ुबैर साहब आर्मी चीफ के पास, जो कि कल DGISPR ने भी बताया कि मरियम का कहना ये था कि हमारी आपसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं, हम तो सिर्फ वालिद साहब का दिफा कर रहे हैं। सो बेसिकली मरियम ने अपनी जो जहर उगलती रहती हैं तकरीरों में उसको पैसिफाई करने की भी कोशिश की ताकि बैक डोर से थोड़ी सी इज्जत बहाल हो जाए, और दूसरी तरफ उन्होंने चचा जान का भी मुकाबला किया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से ज़ाहिर है बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, वो हमेशा अपनी इक्वेशन सीधी रखते हैं और वो पहले दिन से इस चीज़ पर जो थे कायम थे कि नून लीग को बिला वजह इस्टेब्लिशमेंट के साथ सींग नहीं अड़ाने चाहिए। ये डॉन लीग्स जैसी घटिया हरकतें करना, अपनी फ़ौज को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करना, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता पैसे लूटने में, करप्शन करने में, पाकिस्तानी अवाम को चूना लगाने में दोनों भाई सेम पेज पर हैं, मुत्तफ़िक़ हैं, इसमें हमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब मरियम ने एक तरफ तो चचा जान का मुकाबला करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ गेम सीधी करने की कोशिश की और दूसरी तरफ ये चाहा कि किसी तरह एनआरओ मिल जाए और अवाम के सामने मेरा वोट को इज्जत दो का बयानिया भी कायम रहे, जबकि दूसरी तरफ फौज से चुप चुप के मिन्नतें तरले माफिया मांगने से किसी तरह राजी हो जाए फौज। अब बाजवा साहब ने क्या किया, एक तरफ तो मरियम को क्लियर कट पैगाम पहुंचाया, मरियम को भी और नवाज शरीफ साहब को भी, कि आप जिस मर्जी को मेरे पास भेजें, अच्छे ताल्लुकात किसी से ज़ाती नौयत के होना एक अलग बात है, लेकिन मैं बहैसियत आर्मी चीफ किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करूंगा पॉलिटिकल मामलात में और अदालती कार्रवाई में। जबकि दूसरी तरफ उन्होंने जो ज़्यादा बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला वो ये था कि उन्होंने इस मुलाकात को करवा दिया पब्लिक। इस खबर को DGISPR के ज़रिए अवाम को बताना, अवाम को मुतला करना कि ये कैसे एनआरओ मांग रहे हैं। और 3 दिन कबल नवाज शरीफ साहब तकरीर में बड़े हीरो बन रहे थे और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे थे कि देखो मैं आज भी फौज के खिलाफ कैसा रिवोल्ट करता हूँ, कैसा मैं फौज के खिलाफ बयानियाँ कामयाबी से क्रिएट कर लेता हूँ। तो पाकिस्तान की फौज ने बेसिकली नवाज शरीफ साहब को न सिर्फ एक ठोक बजा के इनकार किया कि कोई एनआरओ इस बार नहीं मिलना इंशाल्लाह, वो गए दौर मुशर्रफ वाले जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग को एनआरओ मिल गए थे और वो फिर आगे 10-12 साल के लिए पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने के लिए हम पर मुसल्लत हो गए थे। एक तो वो चीज़ 10 साल, और दूसरी चीज़ ये कि आप ये नहीं हो सकता कि अवाम के सामने वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो की बात करके गालियाँ दें और दूसरी तरफ आप पाकिस्तानी फौज को मतलब इस तरह से गालियाँ दें, रिडिक्यूल करें कि जैसे ये इलेक्शन हाईजैक कर लेते हैं और इमरान खान को अवाम ने वोट नहीं दिए, फौज ले आई है, और दूसरी तरफ आप फौज के तरले करें कि हमें किसी तरह हमारी करप्शन और चोरी को बचाने में मदद करें। अब ज़ुबैर साहब जो कि कल कंफ्यूज हो गए बहुत ज़्यादा, एक तरफ उनका कहना था ARY न्यूज़ पर 8 बजे काशिफ अब्बासी के शो में उन्होंने कहा कि मेरी इन दोनों मुलाकातों का मरियम को मुलाकातों के बाद पता चला, पहले नहीं पता था,
اور دوسری طرف شاہزیب خانزادہ کو جب انہوں نے 1.5-2 گھنٹے بعد انٹرویو دیا جیو نیوز پر، تو اس میں انہوں نے کہا کہ مریم کو تو آج تک نہیں پتا تھا کہ میں آرمی چیف سے ملا ہوں اس حوالے سے، وہ تو ویسے ہی ان کو آج بیپر سے پتہ چل گیا، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیپر تھا اس سے ان کو پتہ چلا ہے جیسے باقی ساری عوام کو پتہ چلا ہے۔ اور جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کیا کہنا تھا کہ مریم نے ان کو پیغام دے کر بھیجا تھا کہ آرمی چیف کو کہیں کہ بات کو جانے دیں، ہم والد صاحب کا دفاع کر رہے ہیں، کوئی پرسنل لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو سناتی ہوں کہ زبیر عمر صاحب کیسے ایکسپوز ہوئے اور کیسے یہ اپنا ہی جھوٹ ان کا پکڑا گیا، پول کھل گیا، اور مریم کل سے بھی زیادہ آج ایکسپوزڈ کھڑی ہیں۔ آج پورا پاکستان ان کی وہ جو میری سینٹرل لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے کی بات کرتی تھی یہ، اور پکڑی گئی، اس کے بعد الحمدللہ لنڈن فلیٹس ہمارے ہیں، اسی کا سیکول ہے۔ سنیے زبیر صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا سنتے جائیں۔ بارے میں نہ مریم بی بی کو پتا تھا نہ نواز شریف صاحب کو۔ یہ پہلے ہوگا جی کاشف عباسی، پہلے کاشف عباسی اور پھر شاہزیب خانزادہ، سنتے جائیں۔ آپ کی اس ملاقات کے بارے میں نہ مریم بی بی کو پتا تھا نہ نواز شریف صاحب کو پتا تھا نہ شہباز۔ مریم نواز سے میری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ان کو پتا تھا سر کہ آپ ان سے ملنے جا رہے ہیں؟ نہیں، پہلے نہیں پتا تھا۔ آپ نے پہلی ملاقات کے بعد مریم نواز کو نواز شریف صاحب کو بتایا کہ آپ مل کر آئیں؟ نہیں، میں نے نہیں بتایا تھا۔ پہلی ملاقات سے پہلے نہیں پتا تھا یا دوسری ملاقات سے پہلے نہیں پتا؟ دونوں ملاقاتوں سے پہلے نہیں پتا تھا۔ اور دوسری ملاقات پہلی ملاقات میں طے نہیں ہوئی تھی، مگر آپ نے پہلی ملاقات کے بعد نواز شریف کو نہیں بتایا تھا، اور دوسری ملاقات پھر آپ کرنے گئے، اس پر ڈی جی آئی ایس آئے تھے، اور پھر وہ ملاقات ہو گئی، اس کے بعد بھی نہیں بتایا دونوں کو؟ اس لیے نہیں بتایا تھا کہ اس میں کوئی پولیٹیکل امپلیکیشن، پولیٹیکل کوئی ایسپیکٹ تھا ہی نہیں کہ میں کہتا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو دونوں ملاقاتوں کے بعد میں آپ نے ان کو بتایا کہ Because I didn't want a political aspect or connotation to this thing۔ سر پہلی ملاقات کے بعد مریم بی بی نے یہ نہیں کہا آپ کو جس آدمی کی پوزیشن کہ آپ ان سے نہ ملا کریں کیونکہ آرمی چیف سے نہیں ملنا چاہیے؟ بالکل ان کو انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو یعنی کہ آج مریم نواز کو نواز شریف صاحب کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیپر سے پتا چلا ہے کہ آپ 2 دفعہ آرمی چیف سے مل چکے ہیں؟ شاید بیکاز پرسنل ملاقات تھی میری، بالکل۔ دیکھیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ آپ اے آر وائی نیوز پر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دونوں ملاقاتوں کے بعد مریم کو بتایا اور میاں صاحب کو، اور اب آپ کہہ رہے ہیں جیو نیوز پر بیٹھ کر اس سے تھوڑی ہی دیر بعد کہ مریم کو اور میاں صاحب کو میں نے بالکل نہیں بتایا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، مریم کو تو ابھی اس بیپر سے پتہ چلا ہے۔ مان جائیں کہ مریم منتیں ترلے کر رہی تھی اور آپ کو بطور مہرہ استعمال کر رہی تھی، اور آپ کو اپنا پولیٹیکل فیوچر چونکہ مریم کے ساتھ نظر آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مریم کو ایک سہارے کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو آپ نے بھی ظاہر ہے کہ لارا لگایا ہوگا، اور مریم نے بھی آپ سے ریکویسٹ کی ہوگی کہ آپ ذرا آرمی چیف سے مل کے تھوڑی سی بات چیت تو کریں۔ بہتر ہوتا ہے کہ بندہ گریسفلی مان جائے۔ زبیر صاحب تو بہت ہی، ہم تو بڑا گریسفل ان کو سمجھتے ہیں، ابھی بھی میں اس بلنڈر کے بعد بھی سمجھتی ہوں کہ زبیر صاحب کو اب بھی عوام کو ساری حقیقت بتا دینی چاہیے۔ کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ آپ گئے تھے این آر او مانگنے، فوج نے ٹھوک بجا کے میاں صاحب کو جواب دے دیا، اور دوسری طرف فوج نے ننگا بھی کر دیا انہیں اور بتا دیا کہ خبردار ہم سے کسی نے این آر او مانگنے کی کوشش کی، ہم پاکستان کے اب پولیٹیکل اور جو عدالتی نظام ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ گون آر دا ڈیز جب میاں صاحب کے پاس بریف کیس بھر بھر کے لوگ آتے تھے، میاں صاحب کی طرف سے بھیجے جاتے تھے، اور کچھ لوگوں کو خاص کچھ فیصلے کروائے جاتے تھے ان سے کہ آپ یہ رکھ لیں اور ہمارے حق میں یہ بات کر دیں۔ اب میں آپ کو اینڈ پر سنانا چاہوں گی ایکس ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا ایک بہت ہی $1 ملین جملہ جو انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر پاکستان کی ریاست کے خلاف سازش کرنے والوں کے بارے میں بولا تھا۔ آپ سنیے اور سر دھنیے۔ آپ فوج سے کس بدلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم لٹا دیں گے؟ آپ لٹا سکتے ہیں فوج کو؟ Nobody can fight this state۔ اگر آرمی چیف نے پہلے دن یہ بات نہ کی ہوتی کہ بیٹا ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنا ہے، ورنہ آپ کو ڈیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ فوج سے کس بدلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم لٹا دیں گے؟ آپ لٹا سکتے ہیں فوج کو؟ Nobody can fight this state۔ اگر آرمی چیف نے پہلے دن یہ بات نہ کی ہوتی کہ بیٹا ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنا ہے، ورنہ آپ کو ڈیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جی، تو ان لوگوں کے لیے جن کو نہیں سمجھ آئی میں بتا دوں، انہوں نے آصف غفور صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ فوج سے کس بدلے کی بات کرتے ہیں، یو کانٹ فائٹ دس گیم۔ اگر آرمی چیف نے پہلے دن سے یہ نہ کہہ دیا ہوتا کہ ان سے پیار سے ڈیل کرنا ہے بیٹا،
تو پھر ان کو ڈیل کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں. ہم اس لیے پیار سے ڈیل کرتے ہیں کیونکہ آرمی چیف نے ہمیں کہا ہے, ورنہ اگر آپ کو سیدھا کرنا ہو تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. سو میرے خیال میں یہ پیغام جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو تو جہاں مضبوط کرتا ہے, ان کے پیر مضبوط کرتا ہے اپنی ریاست پر, وہیں پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر سازشیں کرنے والے لوگوں کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے. اس میں چند صحافی بھی شامل ہیں, اس میں چند سیاستدان بھی شامل ہیں, اس میں چند اور انسٹیٹیوشن سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں جو بلا وجہ فوج سے بغض رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں محض اس چکر میں کہ فوج ہمیں کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کرتی. بھائی اگر ماضی میں جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق نے نواز شریف جیسے تحفے ہمارے سروں پر مسلط کیے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے اب چینج, تبدیلی آنے دیجیے اس ملک میں. ہم واقعی ڈیموکریٹک پروسیس میں بلیو کرتے ہیں جہاں پر عوام کے ووٹ کی طاقت سے لوگ آئیں, نہ کہ زبردستی مسلط کر دیے جائیں. اور عمران خان کو تو 1,68,00,000 لوگوں نے ووٹ کیا ہے, اور اس سے بڑی ووٹ کی طاقت کیا ہوگی کہ جب پاکستانی عوام آپ گراؤنڈ پر چلے جائیں, آپ سوشل میڈیا پر آ جائیں, میجورٹی آپ کو ملے گی ایسی جو کہے گی کہ ہم نے ان دو طاقتوں کو توڑنے کے لیے کہ عمران خان کو ہم لے کر آئے, اور دیکھیں جی ابھی تک مہنگائی ختم نہیں ہوئی, عمران خان کو ووٹ دیا تھا, دیکھیں جی یہ کام اچھا ہو گیا ہے, چلیں جی چور پکڑے تو گئے ہیں, دیکھیں جی پیسہ کب ریکور ہوگا. تو اس طرح کی ڈسکشن جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک لوگوں کی تعداد ہے جس نے ووٹ کیا ہے. سو آج پاکستانی عوام کو پتہ چل گیا کہ سلیکٹڈ کون ہے اور الیکٹڈ کون ہے, اور کون زبردستی سلیکٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے, جس کو پاکستانی فوج نے بھرپور منہ توڑ جواب دے کر بتایا ہے کہ آپ اپنی جگہ پر رہیں, ہم پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں, اور نہ ہم سے امید رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آپ کی کرپشن پر پردہ ڈالیں گے. اور دوسری طرف پوری عوام کو بتا بھی دیا ہے کہ اس طرح سے یہ لوگ بیک ڈور سے ترلے کرتے ہیں اور سامنے پبلک کنزمپشن کے لیے بڑکے مارتے ہیں. پاکستان زندہ باد.